كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی باجر احترام دوستو بزرگوں، آج کا یہ پروقار جلوس اپنی منزل کی طرف بڑی جوش و عقیدت کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سنیے اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے معبود آپ اعلان فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، میری محبت سے پہلے میرے محبوب کی اتباع کر لو۔ جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، میرے محبوب سے عقیدت ہوگی، میرے محبوب کے احکام کی پیروی ہوگی، تو تم اپنی محبت میں سچے ہو کہ جب تم میرے محبوب کی پیروی کرو گے، میرے محبوب کی محبت کا غم برو گے، پھر تمہیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں خود کہوں گا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں جو میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ کہے کہ میں ان بندوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ کہے کہ میں ان بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت پاک عظیم بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب قبر میں رکھا گیا، ان کو فرشتے آئے، انہوں نے کہا من ربوں کا، آپ نے فرمایا اے فرشتے کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا من ربوں کا۔ فرمایا اگر میں کہوں کہ ربی اللہ، اگر اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا تو پھر کیا بنے گا؟ جاؤ اسی ذات سے جا کر پوچھو کہ باید تیرا بندہ ہے کہ نہیں۔ فرشتے دوڑے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ایک بندہ قبر میں آیا، ہم نے اس سے سوال کیا من ربوں کا، وہ کہتا ہے کہ رب سے پوچھ لو کہ رب میرے بارے میں کیا کہتا ہے، اے اللہ تو اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا بایزید میرا بندہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ فرمائے کہ میں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کس وقت ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب اللہ کے محبوب کے ساتھ تن من دن زہر و باطن ایک طرح کر کے اللہ کے محبوب سے محبت کی جائے، اللہ کے محبوب سے پیار کیا جائے، اللہ کے محبوب کی عظمت و عزت پر قربان ہو جائے، تو تب جو ہے وہ دعویٰ کامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پروانوں جب حنین فتح ہوا، حنین کی جنگ ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو میرے کریم آقا نے بٹھایا اور حنین کی جنگ میں اہل مکہ کو مال غنیمت تقسیم کیا۔ کسی کو 10 اونٹ دیے، کسی کو 100 اونٹ دیے، کسی کو 10 بکریاں دی، کسی کو 100 بکریاں دی۔ الغرض حنین کا مال غنیمت اہل مکہ میں تقسیم کر دیا۔ اہل مدینہ جو تھے، انصار صحابہ جو تھے، اہل مدینہ جو تھے، وہ تھوڑی دور بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ منظر یہ آقا کی تقسیم کا در کھلا ہوا ہے، میرے کریم علیہ السلام تقسیم فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، کونین میں بچتی ہے نعمت رسول اللہ کی، کونین میں بچتی ہے نعمت رسول اللہ کی۔ میرے آقا اپنی جو ہے تقسیم کے دریا بہائے جا رہے تھے، لوگوں کو انعام و کرام نوازے جا رہے تھے، اس لیے کشتہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت تاجدار بریلوی فرماتے ہیں ان کی ماں نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی سرد نہ ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے؟ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، گربے بہا دیے۔ توجہ میری طرف جو نکڑا دینا چاہتا ہوں، جس وقت مال تقسیم ہو گیا کوئی نہ بچا، کوئی نہ بچا۔ اہل مدینہ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کریم آقا نے تو ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا اور سارا کچھ اہل مکہ میں تقسیم کر دیا، کسی کو اونٹ دیے، کسی کو گائیں دی، کسی کو بکریاں دی، کسی کو اسلحے سے، کسی کو وردیاں عطا فرمائی، کسی کو جو ہے وہ تلواریں نیزے عطا کیے، ہمارے لیے تو کچھ نہ چھوڑا۔ آپس میں یہ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، جب مال غنیمت تقسیم ہو گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ انصار کے گروہ میں پہنچے، فرمایا اے انصار مدینہ، جی یا رسول اللہ،
فرمایا تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے؟ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے؟ یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی، ہمارے ماں باپ قربان جائے، ہمارے دلوں میں کچھ نہیں۔ فرمایا کیا تمہارے دلوں میں یہ نہیں کہ رسول اللہ نے سب کچھ اہل مکہ کو تقسیم کر دیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہے۔ فرمایا سن لو، جب شام پڑ جائے، اب نقطہ دینا چاہتا ہوں محبت کا، عقیدت کا، سنیے اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے اہل مدینہ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے جب شام ہو، شام کے وقت کوئی گائے لے کر اپنے گھر جائے، کوئی اونٹ لے کر اپنے گھر جائے، کوئی بکریاں لے کر اپنے گھر جائے، کوئی اسلحہ لے کر اپنے گھر جائے، لیکن کیا تمہارا مقدر اس بات پر راضی نہیں؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں؟ کیا تم اس بات پر خوش نہیں جب لوگ جانور لے کر جا رہے ہو، مال و دولت لے کر اپنے گھروں میں جا رہے ہو، تمہارے دامن میں آمنہ کے لال کا دامن، تمہارے دامن میں، تمہارے ہاتھوں میں آمنہ کے لال کا دامن ہو، تم محمد عربی کو ساتھ لے کر مدینے کی طرف جا رہے ہو، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ تو معلوم یہ ہوا جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نبی کا میلاد، نبی کا میلاد، نبی کا میلاد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، زور سے بولو، زور سے بولو، اگلے والے، پچھلے والے، پیچھے والے، آگے والے، جھوم پہ جے زور سے بولو، جشن عید میلاد النبی، سرکار کا میلاد۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے دور میں گھروں کے اندر ایک چکی ہوا کرتی تھی، چکی جو ہاتھ سے چلا کرتی تھی، اس کے دو پارٹ تھے، اس کے اندر ایک کلی تھی، دانے اندر ڈالے جاتے تھے اور دانے پیستے تھے، کہ پوری چکی کی مثال پوری کائنات کے مثل ہے، پوری چکی کی مثال یعنی چکی کے جو پارٹ ہے جو گھوم رہے ہیں، ایک نیچے ایک اوپر، اس کی مثال پوری کائنات سمجھو، پوری دنیا سمجھو، اور درمیان کے اندر جو کلی ہے وہ مصطفیٰ کی ذات سمجھو، یعنی وہ مصطفیٰ کی ذات سمجھو، کلی کے اوپر پوری چکی گھوم رہی ہے، مصطفیٰ کی ذات کے اوپر پوری کائنات گھوم رہی ہے۔ مرکز جو تھا چکی کا وہ ایک کلی تھی، جب دانا ڈالتے ہیں جو دانا کلی کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے وہ مرنے سے بچ جاتا ہے، پسنے سے بچ جاتا ہے، ہلاک ہونے سے بچ جاتا ہے، آفات و بلیات سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ جو دانا چکی کی کلی سے جدا ہو جائے وہ پس جاتا ہے، آٹا بن جاتا ہے، جو دانا چکی کی کلی کے ساتھ لگ جائے وہ باقی رہتا ہے، جو ہٹ جائے وہ پس جاتا ہے۔ مثال دے کر کہتے گئے تم دامن مصطفیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو تاکہ دنیا میں بھی عزت پا جاؤ، معاشر کے میدان میں بھی عزت پا جاؤ۔ اگر تم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، اگر تم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، قبر و حشر کے اندر رسوا ہو جاؤ گے۔ لہٰذا میرے دوستو، میرے مصطفیٰ کے دامن کو اس قدر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو جیسے کانا جو ہے کلی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ پسنے سے بچ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کی بقا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ سے اس طرح چپٹ جاؤ کہ کائنات کی کوئی شے تمہیں نیست و نبود نہ کر سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد، سونے کی آمد، مونے کی آمد، کرشی کی آمد، سونے کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نبی کا میلاد، نبی کا میلاد، نبی کا میلاد، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ، شان امام الانبیاء